کہ جس قدر ہو سکے کلمہ طیبہ اپنی زبان پر جاری رکھا کر۔ آخری نصیحت یہ ہے میرے کریم آقا کی، کلمہ طیبہ زبان پہ جاری رکھا کر، گاہے بگاہے پڑھتے رہا کرو، اور یہ کلمہ طیبہ کا وظیفہ اور ورد، یہ اس کو ورد زبان بنا لیں، اس کو زبان پر جاری رکھیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ تو رہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، تو رہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ سو کھویا نہ جا صنم کدائے کائنات میں، کھویا نہ جا صنم کدائے کائنات میں، محفل گداز گرمی محفل نہ کر قبول۔ سامنے ذی وقار، میری خوش نصیبی ہے کہ انجمن طلبہ اسلام کی اس بابرکت، بارونق اور پرمغز تقریب کے اندر مجھ جیسے حقیر کو شرکت کا شرف حاصل ہوا ہے، اور میرا انجمن کے ساتھ گزشتہ 15 سال سے عملی اور قلبی لگاؤ ہے، اور انجمن کے پلیٹ فارم سے جس قدر بھی مجھ سے خدمت ممکن ہو سکی میں بجا لاتا رہا، اور اس خوبصورت گلدستے کو دیکھ کر میں دلی طور پہ نہایت پرمسرت ہوا کہ پورے پنجاب سے، پنجاب کے مختلف اضلاع سے، ہر رنگ و بو کے مختلف پھول جو انجمن کے گلدستے کو مزید خوبصورت کر رہے ہیں، وہ سب ایک جگہ پر جمع ہیں، اور یہاں جمع ہونا کسی رشتہ داری کی وجہ سے نہیں، ہمارا یہاں ایک ہونا کسی سیاسی مقصد کے لیے نہیں، ہمارا یہاں صف بصف بیٹھ جانا یہ کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں۔ ہمیں فخر ہے، اور یہ بات علل اعلان سینہ چوڑا کر کے کہہ سکتے ہیں، بلکہ ممکن ہوا تو محشر میں بھی کہیں گے کہ دنیا میں بھی جمع ہوتے تھے تو یا نبی کے نام پر جمع ہوتے تھے، اور آج یہ دیوانے محشر میں بھی جمع ہے تو محمد مصطفیٰ کے نام پر جمع ہے۔ یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، رسول کے غلام ہیں، موت بھی قبول ہے، یا نبی یا نبی۔ سامعین ذی وقار، ان تمام رونقوں اور بہاروں کے لیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں برادرم و محسنم محمد طارق محمود رانجھا صاحب کو، اور
جس طرح شب و روز میں نے انہیں محنت کرتے دیکھا اور لباس کی پرواہ نہیں، جوتے کی پرواہ نہیں، موسم کی شدت اور تلخیاں برداشت کرتے ہوئے جس طرح میں نے از خود بالمشافہ ان کو دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دارین کی جزائیں عطا فرمائے اور میری اس انجمن کے ہر مجاہد کو اسی طرح شبانہ روز اس انجمن کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین ذی وقار، تربیتی ورکشاپ ہے۔ درس قرآن کے عنوان سے میں نے قرآن پاک سے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، آپ تمام احباب، آپ عوام نہیں ہیں، آپ خواص ہیں، اہلیان علم و دانش ہیں، ارباب فکر و دانش ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تفریق اور یہ فرق آپ بڑی بخوبی سمجھتے ہیں کہ وحی مطلوع اور غیر مطلوع کا کیا فرق ہے، کہ ایک وحی وہ ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جس کو قرآن پاک کہا جاتا ہے، اور ایک وحی وہ ہے جس کی باقاعدہ تلاوت نہیں کی جاتی۔ وہ وحی وہ فرمان ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مبارک سے نکل گئے۔ تو میں اس خوبصورت موقع پر مجھے بار بار ذہن میں وہ کھٹک رہی تھی، ذہن کے کسی دریچے سے مجھے بلا رہی تھی اور آواز دے رہی تھی، ایک حدیث مبارکہ جو کافی عرصہ پہلے مجھے پڑھنے کا موقع ملا اور میں اس کو ذہن میں ازبر کر رہا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی تھے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنا پیار تھا، سرکار اتنا لاڈ فرمایا کرتے تھے کہ 20 مقامات پر میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ذر غفاری کو فرمایا کہ اے ابو ذر، اللہ نے تمہیں میرا خلیل بنا کر بھیجا ہے، تم میرے خلیل ہو، پیار سے فرما دیا کرتے تھے۔ اور بعض دفعہ حضرت ابو ذر بھی سرکار کو خلیل کہہ لیا کرتے تھے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری آپ فرماتے ہیں کہ میں اکثر موقع کی تلاش میں ہوتا تھا۔ اب یہ دیکھیے آج کی اس نشست کی کتنی خوبصورت مطابقت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے ساتھ، بلکہ میں اگر یوں الفاظ ادا کروں تو میرا خیال بالکل بجا ہوگا کہ ایک نشست مسجد نبوی کے اندر ایک تربیتی نشست لگی تھی، اور جس تربیتی نشست میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، اور حضرت ابو ذر غفاری اور دیگر صحابہ اکرام بھی اس نشست میں حاضر تھے، اور اسی نشست کا یہ احوال ہے۔ روایات کے اندر اس حدیث کو مختلف پہلوؤں سے بیان کیا گیا ہے، میں ان تمام کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایک موقع کی تلاش میں تھا کہ کہیں ایسا کبھی موقع ملے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا مسجد نبوی میں ہوں اور مجھے سرکار کی بارگاہ میں حاضری کا موقع مل جائے، سرکار اکیلے بیٹھے ہوں، تنہا ہوں، کوئی پاس نہ ہو، تو میں سرکار کی بارگاہ میں جا کر بیٹھ جاؤں، سرکار کے پاس جا کر بیٹھ جاؤں، اور میں جو پھر میرا جی چاہے میں پھر وہ بات کروں، اور جو میرے آقا کا جی چاہے وہ پھر مجھ سے بات کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں ایک دن مجھے موقع ملا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں سرکار تنہا تشریف فرما ہیں، اکیلے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے دروازے سے دیکھا سرکار اکیلے ہیں، میں نے کہا موقع اچھا ہے، میں جلدی سے آیا اور سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے حاضر ہو گیا۔ اور کہتے ہیں کہ اکثر جب سرکار علیہ السلام مجھے اپنے پاس دیکھا کرتے تو سرکار کچھ نہ کچھ نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں اب تو مطلب میری قسمت کی معراج تھی کہ اور میرے حبیب علیہ السلام کے علاوہ تیسرا اور کوئی نہیں ہے، ہم دونوں تنہا مسجد کے اندر، دونوں ہستیاں مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، کیا میں تجھے ایسی باتیں نہ بتاؤں کہ جن باتوں پر عمل کرنے کے بعد جنت تیرے لیے آسان ہو جائے گی؟ حضرت ابو ذر غفاری عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور بیان فرمائیں۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف روایات کے اندر مختلف تعداد ہے، لیکن میں ان کو جمع کر کے عرض کر رہا ہوں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 7
نصیحتیں بیان فرمائیں۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ انجمن کے ہر کارکن اور ہر طالب علم کے ذہن میں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں ضرور ہونی چاہیے، تاکہ ہمیں ایک راہبر کی حیثیت سے یہ نصیحتیں ہماری زندگی میں ہمارے کام آتی رہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، یاد رکھنا، میری سب سے پہلی بات یاد رکھو کہ ہمیشہ مفلس اور مسکینوں سے محبت کرتے رہنا۔ ہمیشہ مفلس اور مسکینوں سے محبت کرتے رہنا، یہ میرے کریم آقا کی سب سے پہلی نصیحت تھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو۔ اب آپ اس نصیحت کے تحت دیکھیے کہ ہمارے ہاں دوستی کے بھی عجیب معیار ہیں، بلکہ دوستی کے بھی دوہرے معیار ہیں۔ ہمارا رویہ ہمارے امیر دوستوں کے لیے کچھ اور ہوتا ہے، اور ہمارا رویہ ہمارے غریب دوستوں کے لیے کچھ اور ہوتا ہے۔ ہمارا لہجہ، ہماری زبان، ہماری سوچ، ہماری فکر، امیر اور غریب، یہ دو تقسیمیں ہماری سوچ اور فکر کی ہو چکی ہیں۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں سمجھتا ہوں کہ میرے کریم آقا ایک تحریک کے قائد ہونے کی حیثیت سے ایک کارکن کی تربیت فرما رہے ہیں، اور ایک کارکن کو یہ فرما رہے ہیں کہ ایک کارکن کے لیے سب سے پہلی بات یہ ضروری ہے جو میرے کریم آقا نے فرمائی کہ وہ غریب اور مفلس آدمی سے محبت کرتا رہے، کہ جب غرباء کے ساتھ، مفلس اور مساکین کے ساتھ محبت کرے گا تو وہ اس کے مشن اور اس کے نظریے کے ساتھی بنیں گے، اور جن کی بدولت اس کا نظریہ پھلے پھولے گا اور وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام بھی جب پھیلا اور اسلام کا بھی جب آغاز ہوا تو یہ غریبوں سے پھیلا ہے۔ اسلام بھی غریبوں سے پھیلا، اور یہ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ بالآخر ایک وقت آئے گا کہ اسلام غریبوں تک ہی رہ جائے گا۔ تو یاران گرامی، اس لیے ایک کارکن کے لیے ضروری ہے کہ وہ امیر اور غریب کا فرق مٹا کر اس بات کو ذہن میں بٹھائے کہ میرے کریم آقا کا یہ فرمان ہے، یہ نصیحت ہے کہ مساکین اور مفلس کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے جو دوسری بات بیان فرمائی، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو دوسری نصیحت فرمائی ہے، فرمایا کہ غریب اور مسکین کے ساتھ اکثر بیٹھا کرو، اس کے ساتھ اپنی نشست رکھو، غرباء کے ساتھ، مساکین کے ساتھ اپنی نشست رکھو، ان کے پاس بیٹھا کرو، ان کو اپنے پاس بلا لیا کرو یا ان کے پاس چلے جایا کرو، ان کے ہاں، ان کی بیٹھک میں، ان کے گھر میں یا گلی میں، جس جگہ بھی وقت میسر آ سکے ان کے ساتھ وقت گزارا کرو، غرباء کے ساتھ وقت گزارا کرو۔ یہ دوسری نصیحت تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے حضرت ابو ذر غفاری کو فرمائی، اور آپ اس نصیحت کے اندر مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ جب ایک کارکن ایک غریب اور ایک مفلس آدمی کے ساتھ وقت گزارے گا تو اس کے اندر ہارڈ ورکنگ اور سخت کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور ایک غریب کا دکھ درد وہ سمجھ سکے گا، اس کے مسائل سمجھ سکے گا، اور پھر ہی وہ ایک مفلس اور غریب طبقے کی آواز بن کے ابھرے گا۔ یہ کارکن جو آج غریبوں کے ساتھ وقت گزارے گا، ان کے مسائل سنے گا، سمجھے گا، دیکھے گا، کل کو یہی کارکن ان کا لیڈر بن کے ابھرے گا اور اس کے اندر قائدانہ صلاحیتیں پیدا ہوں گی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری نصیحت آپ سنیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، اپنے قرابت والوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے رہنا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کبھی توڑ کے نہ رکھنا، ان کے ساتھ بنا کے رکھنا، حتی الامکان ان کے ساتھ جوڑ کے رکھنا، صلہ رحمی کرتے رہنا۔ چوتھی چیز جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اے ابو ذر، چوتھی بات یاد رکھو کہ کبھی کسی سے کوئی چیز نہ مانگنا، کبھی کسی سے کوئی شے مانگ کر استعمال نہ کرنا۔ یہاں تھوڑا سا فرق ہے، ایک ہوتا ہے لین دین، وہ برابری کا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، وہ ایک دنیا کا معاملہ ہے۔ بعض دفعہ ہم کسی سے چیزیں لے بھی لیتے ہیں، دے بھی دیتے ہیں، لین دین چلتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا یا کسی کو اپنی قسم پرسی کا رونا رو کے اور اپنے
اوپر ہمدردی کے لیے اکسانا، اس بات سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اے ابو ذر، حالات جس قدر مرضی مشکل ہو جائیں، حالات کیسے ہی کٹھن کیوں نہ ہوں، کبھی کسی کے سامنے تیرا ہاتھ نہ پھیلے، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا۔ اور میں اکثر سوچتا ہوں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ناراض ہوتے ہوں گے کہ جب ایک سرکار کا غلام ہو، سرکار کا کلمہ پڑھنے والا ہو اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہو، تو میرے کریم آقا اس سے کتنا ناراض ہوتے ہوں گے کہ ہے میرا غلام اور مانگتا کسی اور سے پھرتا ہے میرا نام لینے والا اور ہاتھ کسی اور کے سامنے پھیلاتا ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہمارے گاؤں کے چودھری صاحب کے ہاں کوئی مہمان آ جائے اور وہ کھانا محلے میں کسی اور کے گھر کھا لے تو چودھری سے برا کون ہوگا؟ وہ کہے گا تو نے تو محلے میں میری ناک کٹوا دی، کہ لوگ کیا کہیں گے، پورا گاؤں مجھے جوتے مارے گا کہ مہمان چودھریوں کا تھا اور کھانا وہ تیسرے گھر سے اس نے کھایا ہے، تو یہ تو نے ناک کٹوا دی ہماری۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم غلاموں کی طرف دیکھ کے کیا فرمائیں گے کہ غلام ہمارا اور مانگتا در بدر پھرتا ہے۔ اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی پسند نہیں کرتے کہ میرا ماننے والا ہو، میرا غلام ہو، میرا امتی ہو اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ اور یہی نصیحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو کی، فرمایا کہ کبھی کسی سے کوئی چیز نہ مانگنا، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، اور یہ ایک کارکن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، بہت اہم ہے کسی بھی کارکن کے لیے کہ وہ اپنی عزت نفس کو کبھی مجروح نہ ہونے دے، اپنی عزت نفس کو کبھی داغدار نہ ہونے دے، اس کا وقار، اس کا معیار، اس کا تقوی، اس کی طہارت، اس کی خود اعتمادی اور اس کی خودداری بالکل سلامت اور قائم رہنی چاہیے۔ اس لیے جب ایک کارکن کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس سے اس کی خودداری، اس سے اس کی غیرت اور اس سے اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، اور اس سے پھر اس کے اندر قائدانہ صلاحیتیں پیدا نہیں ہوتی۔ جس بندے کو ہاتھ پھیلانا آ جائے، جو منگتا ہو، وہ کبھی لیڈر نہیں ہو سکتا، کبھی قائد نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے کریم آقا نے فرمایا کہ کبھی اے ابو ذر، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا۔ میں بات کو صرف سمیٹ رہا ہوں، بڑی جلدی اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ پانچویں نصیحت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو فرمائی، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ ابو ذر یاد رکھنا، حق بات کرنے سے کبھی نہ کترانا، اگرچہ کڑوا ہی کیوں نہ ہو۔ حق بات کرنے سے کبھی پیچھے نہ ہٹنا، حق بات سے کبھی منہ نہ موڑنا، کبھی اپنے ذاتی مفاد کے لیے، کبھی اپنی برادری کے لیے یا اپنی رشتہ داری یا محلے داری کے لیے، کبھی اپنے دوست احباب کے لیے، کبھی حق کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دینا، حق کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا، حق کے ساتھ ڈٹے رہنا۔ تکالیف آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی اور آتی رہی ہیں، آتی رہیں گی، قیامت تک یہ مصیبتیں آتی رہیں گی، ختم نہیں ہوں گی۔ جو بھی حق کے ساتھ کھڑا ہوگا اس پر مصیبتیں آئیں گی اور آنی ہیں اور یہ آتی رہیں گی، لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق پر پھر بھی قائم رہنا، ڈٹے رہنا حق پر، کبھی بھی حق سے پھرنا نہیں۔ یہاں میں ایک چھوٹا سا جملہ عرض کر دوں کہ حق پر ڈٹے رہنے کا کبھی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم گندی زبان استعمال کریں، حق پر ڈٹے رہنے کا کبھی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم تلخ لہجہ استعمال کریں۔ ہم نرم لہجے کے ساتھ بھی حق کی بات کر سکتے ہیں، ہم صاف ستھرے الفاظ کے ساتھ بھی حق کی بات کر سکتے ہیں، ہم شائستہ اور درست الفاظ کے ساتھ حق کی بات کر سکتے ہیں، ہم بغیر کسی لغو اور واہیات کلمات کے استعمال کے حق کی بات کر سکتے ہیں۔ اس لیے حق کی بات کرنا ضروری ہے، اور حق کی بات کے ساتھ لہجہ صاف ستھرا، شائستہ الفاظ اور نرم گفتگو کے ساتھ آپ حق کی بات کرتے رہیں، ہر موقع پر کریں، ہر پلیٹ فارم پہ کریں، کبھی حق کی بات سے پیچھے نہ ہٹیں، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ لہجے کے اندر کرواہٹ نہ ہو، لہجے الفاظ کے اندر تلخی نہ ہو، اور ہمارے مزاج کے اندر وہ بد اخلاقی نہ ہو۔ اس چیز کا لحاظ کرتے ہوئے حق پر قائم رہنا۔ چھٹی اور سیکنڈ لاسٹ جو نصیحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو فرمائی، اور ان تمام نصیحتوں میں یقین کیجئے میرے دل کے بہت قریب ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ذر یاد رکھنا، یہ ایک کارکن کے لیے بنیاد کی حیثیت ہے۔ سرکار کا یہ فرمان، سرکار نے فرمایا ابو ذر یاد رکھنا، ملامت کرنے والے کی کبھی ملامت سے ڈرنا نہیں ہے۔ چھٹی نصیحت میرے کریم آقا نے جو حضرت ابو ذر غفاری کو فرمائی،
یہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ ابو ذر یاد رکھو، ملامت کرنے والے کی ملامت سے کبھی ڈرنا نہیں ہے، کبھی تنقید سے گھبرانا نہیں ہے، کبھی تم پر مخالفت کے نشتر چلیں، تم پر تنقید کی تلواریں چلیں، کبھی اس سے گھبرانا نہیں ہے۔ میرے استاد مکرم فرمایا کرتے تھے کہ بیٹے اگر دین کے شعبے میں آنا ہے اور دین کا کام کرنا چاہتے ہو تو ایک بات ذہن میں بٹھا لو کہ کسی کے تعریف کرنے پر چوڑا نہیں ہونا اور کسی کے ملامت کرنے پر دل برداشتہ نہیں ہونا۔ اگر یہ کر سکتے ہو تو اس میدان میں اترو، نہیں کر سکتے تو چپ کر کے گھر بیٹھ جاؤ۔ تو یہ سب سے پہلے اور سب سے بنیادی چیز ہے، ہر کارکن کے مزاج کے اندر اور طبیعت کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ کبھی کسی کی ملامت سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اور یہی نصیحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو فرمائی کہ ابو ذر یاد رکھ، کبھی کسی کی ملامت سے گھبرانا نہیں۔ ملامتیں ہوتی رہیں گی، ہوتی ہیں، اور یہ کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ چہرے بدل جائیں گے، مزاج بدل جائیں گے، طریقہ کار بدل جائے گا، زاویہ بدل جائے گا، لیکن تنقید ہوتی رہے گی، ملامت ہوتی رہے گی۔ تمہیں اچھا کہنے والے بھی ہوں گے، برا کہنے والے بھی ہوں گے، لیکن یاد رکھ ثابت قدم رہنا، کبھی کسی کی ملامت سے دل برداشتہ نہیں ہونا، ڈسہارڈ ہو کے چھوڑ نہیں دینا کہ بڑی مجھ سے نہیں ہوتا یہ کام، میں نے کیا ایک نئی سر درد اپنے سر لے لی ہے، نہیں، بلکہ ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہنا۔ یہ میرے کریم آقا فرما رہے ہیں حضرت ابو ذر غفاری کو۔ آخری نصیحت جو میرے کریم آقا نے فرمائی اسی جگہ پر مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر میرے کریم آقا نے فرمایا کہ ابو ذر یاد رکھ کہ کوشش کر کہ جس قدر ہو سکے کلمہ طیبہ اپنی زبان پر جاری رکھا کر۔ آخری نصیحت یہ ہے میرے کریم آقا کی، کلمہ طیبہ زبان پہ جاری رکھا کر، گاہے بگاہے پڑھتے رہا کرو، اور یہ کلمہ طیبہ کا وظیفہ اور ورد، یہ اس کو ورد زبان بنا لیں، اس کو زبان پر جاری رکھیں۔ نہ جانے خدا نے موت کا وقت کب لکھ رکھا ہے، اور کب موت آ جائے، تو زبان پہ اگر کلمہ شریف پڑھنے کی عادت ہوگی، درود شریف پڑھنے کی عادت ہوگی، تو یقیناً خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ یاران گرامی، یہ وہ ایک حدیث تھی جس میں کچھ خلاصے کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اور یہ میری خواہش تھی کہ جب سے میں نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی ہے کہ میں ہر اس دوست کے سامنے سرکار کا یہ فرمان پہنچاؤں جو کسی نہ کسی بھی تنظیم کے ساتھ منسلک ہے اور کسی بھی تنظیم کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے، تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں ہر کارکن کے لیے مشعل راہ بن جائیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فرامین سے ہم اپنے قبلے اور اپنے رستے درست کر سکیں۔ یاران گرامی، میں آخر میں ان تمام احباب کو ایک دفعہ پھر مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا جن احباب نے آج کے اس پروگرام کو، یہ تربیتی ورکشاپ کے تینوں دن کا یہ 3 روزہ جو تربیتی ورکشاپ ہے، اس کو بڑے خوبصورتی اور بڑے احسن طریقے سے اس کو سجایا ہے، اور دور دراز سے جو تمام احباب تشریف لائے، اور بار بار میرا دل کرتا ہے میں جملہ بولوں کہ دل خوش ہو جاتا ہے کم از کم یہ سوچ کے کہ ہم دور دراز سے کرایہ لگا کے پیٹرول پھونک کے اگر یہاں آئے ہیں تو اس بات کی کم از کم خوشی ہے کہ آئے ہیں تو صرف یا نبی اور یا نبی کے نام پر آئے ہیں، سیدی مرشدی یا نبی اس نام کے لیے آئے ہیں۔ صاحب صدر 2 منٹ مجھے مزید مل جائیں تو۔ سیدی مرشدی ہمارا ورد زبان ہے، ہمارا وظیفہ ہے۔ قبر کے 3 سوال آپ کو پتہ ہیں، علماء نے ان سوالات کے جوابات میں یہ لکھا کہ جو بندہ چاہتا ہو کہ قبر کے سوالات کے وہ صحیح جواب دے لے تو اسے چاہیے کہ وہ ان چیزوں کی عادت بنائے۔ مثلا پہلا سوال ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو اگر بندہ چاہتا ہے کہ قبر میں وہ کہے کہ ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے، تو پھر اس بندے کو چاہیے کہ جب تک وہ دنیا میں ہے، دنیا میں اسلام کے لیے کام کرتا رہے، اسلام کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کی توحید پر دنیا میں اگر کام کرتا رہے گا تو قبر میں اس کا جواب دینا آسان ہو جائے گا۔ دوسرا سوال ما دینک، تیرا دین کون سا ہے؟
تو اگر بندہ چاہتا ہے کہ میں قبر میں اس کا درست جواب دے دوں کہ دین الاسلام، تو اس بندے کے لیے چاہیے کہ وہ اس دنیا میں رہ کے دینی تعلیم کے فروغ کے لیے کام کرے، دینی معلومات قرآن اور حدیث کی ترویج و اشاعت کے لیے کام کرے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اگر بندہ چاہتا ہے کہ جب آخری سوال ہو اور فرشتہ پوچھے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہ میرے کریم آقا جب تشریف لائیں قبر میں اور فرشتہ پوچھے اشارہ کر کے کہ اس ذات کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، اگر چاہتے ہیں کہ قبر میں اس سوال کا فوراً جواب آ جائے، فوراً کہیں کہ اس نبی کو ہم اس ہستی کو دنیا میں کیا کہا کرتے تھے، تو آج جو دنیا میں کہہ رہے ہیں تو یہ عادت ہے، تو پھر وہاں بھی بولیں گے کہ فرشتہ جب پوچھے کہ دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، ما کنتا تقول پاسٹ کنٹینیوس کا صیغہ ہے، کیا کہا کرتا تھا دنیا میں جب تھا تو کیا کہا کرتا تھا۔ تو میں کہتا ہوں کہ انجمن طلباء اسلام کا ہر کارکن قبر کے اندر فرشتے کے سامنے بھی جھوم کر کہے گا کہ اب تو نے میرے مطلب کی بات کی ہے، اس ہستی کو ساری زندگی یہی سیدی مرشدی یا نبی غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، ہونا عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے، ہونا عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے، ڈرائیں گی بلاک سے یہ راستے کی سختیاں، چکائیں گی بلاک سے یہ راستے کی سختیاں، مذمت رسول کے سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی سیدی مرشدی یا نبی میں اللہ کریم سے یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہماری آنے والی نسلیں، ہماری آنے والی اولادیں قیامت تک اسی نعرے کو اپنا ورد زباں بنائے رکھیں، آمین و مالک۔